السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمسکوا بوجہین الاول الآیات والاحادیث الواردہ فی وعید العصاة، والجواب انہا علی تقدیر عمومہا انما تدل علی الوقوع دون الوجوب الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب شرح علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان معتزلہ کا استمساک بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے دو طرح سے استمساک و استدلال کیا ہے اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا تو ایسی صورت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ تو یہ غفران وہ مانتے ہیں اس صورت میں جبکہ گناہ کبیرہ مقرون مع توبہ ہو۔ اس بات پر ان کی دلیل کیا ہے، استدلال کیا ہے اس بات پر؟ تو انہوں نے دو طرح سے استدلال کیا ہے، صاحب کتاب تمسکوا بوجہین سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے وہ تمسکوا بوجہین، معتزلہ نے دو طرح سے استمساک کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ الاول، پہلا استمساک تو ان کا ہے الآیات والاحادیث، وہ آیات اور احادیث جو وارد ہیں نافرمان عصات گنہگار لوگوں کی وعید کے سلسلے میں، یعنی ان کو وعید، ان کو ڈرایا گیا ہے، انہیں وعید کی گئی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جس شخص نے مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، متعمدن قتل کیا، ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ مومن سمجھ کر قتل کیا، ایمان کی حیثیت سے اسے قتل کیا، تو وہ کافر ہی ہے۔ فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا جہنم خالدن فیہا، اس حال میں کہ وہ قتل کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے، قتل کرنے والے شخص کے سلسلے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خلود فی النار تو تبھی متصور ہوگا نا جب کہ بخشش نہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح کی بہت ساری احادیث بھی ہیں اسی مفہوم میں۔ تو اس سے استدلال کیا ان آیات و احادیث سے۔ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ جس آیت کریمہ کو آپ نے استدلال میں پیش کیا ہے، مثلا یہی من یقتل مؤمنا متعمدا والی آیت، تو یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو لوگ کسی مومن کو قتل کریں، قتل مومن کریں من حیث الایمان، اور جب من حیث الایمان قتل کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جب کافر ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ کافر ہو گیا تو وہ، ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کرنے والے کی بخشش ہو جائے اور اس کو سزا نہ ملے، اسے اللہ رب العزت معاف فرما دے، تو یہاں تو قرآن میں خبر دی جا رہی ہے کہ اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا، اور پھر اللہ اسے معاف فرما دے، بخشش کر دے، تو اس خبر کی تکذیب لازم آئے گی نہیں آئے گی؟ کہ پہلے کہا کہ اسے جہنم میں جلانا ہے، جہنم میں پڑا رہے گا ہمیشہ،
اور بعد میں معاف کر دیا تو پہلے والے خبر کی تکذیب لازم آئے گی، پہلے والا قول جو یہ قول ہے اس قول کی تبدیل لازم آئے گی. بات سمجھائی؟ یہ استدلال معتزلہ نے کیا ہے. ذہن میں آ گیا؟ صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں والجواب انہا علی تقدیر عمومہا انما تدل علی الوقوع دون الوجوب. دو جواب دے رہے ہیں. ایک تو جواب یہی ہے کہ جو آیات ہیں وہ عموم پر دلالت نہیں کرتی، جیسے یہ آیت کریمہ من یقتل مؤمنا متعمدا، اس میں عموم نہیں ہے کہ ہر گنہگار کو ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا. عموم نہیں ہے، اس میں ہمیں عموم تسلیم نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص ہے. کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جن کا گناہ کفر تک پہنچ گیا ہے. کافرین کے ساتھ خاص ہے، اس سے مراد کافرین ہے. اور ہم نے بتا دیا کہ جو مومن کو قتل من حیث الایمان کرے تو وہ کافر ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے حق میں ہے. تو پہلی بات تو آیت کریمہ یا جو بھی آیات اور وعیدات ہیں یا جو بھی آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کے عموم ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ وہ کافروں کے سلسلے میں ہیں. ایک جواب. دوسرا جواب اعلی سبیل التنزل، کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ عام ہیں. کیا ہے؟ عام ہیں. یہ جیسے مثلا یہی آیت ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا کا عموم اگر ہم مان لیں تقدیر عموم کی صورت میں، جواب یہ ہوگا کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ سزا کے وقوع پر ہی تو دلالت کر رہی ہیں کہ ان کے لیے وقوع خلود فی النار کا وقوع ہوگا. وقوع پر دلالت کر رہی ہیں کہ وقوع ہوگا، لیکن وقوع سے وجوب تو لازم نہیں ہے. یا وقوع سے وجوب لازم ہے کہ لازم ہی ہے. ہاں، جس کو جہنم میں جس کو اللہ نہیں بخشے گا وہ جہنم میں رہے گا. تو وقوع پر تو دلالت ہے کہ گنہگار جس کو نہیں بخش رہا ہے اللہ رب العزت تو وہ جہنم میں رہے گا. تو وقوع پر دلالت ہے آیت کی. وجوب عقاب پر تو دلالت نہیں ہے کہ عقاب دینا واجب ہی ہے اگر گناہ کبیرہ بغیر توبہ کرے مر گیا. گناہ کبیرہ کیا اور توبہ نہیں کی مر گیا تو وجوب تو نہیں ہے. تو وقوع پر صرف دلیل ہے، اور نفس وقوع یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے. دو جواب ہو گئے. فرماتے والجواب، جواب یہ ہے انہا علی تقدیر عمومہا، یہ آیات اور احادیث جو وارد ہیں وعید وسعت کے سلسلے میں ان کے عموم کی تقدیر پر. اس کا مطلب یہ کہ اولاً عموم ہی تسلیم نہیں ہے، اور اگر عموم کی تقدیر مان لی جائے تو عموم کی تقدیر پر انما تدل علی الوقوع، وہ آیات تو وقوع پر دلالت کرتی ہیں دون الوجوب، وجوب پر دلالت، وجوب عقاب پر دلالت نہیں کرتی ہیں. قد کثرت النصوص فی العفو. ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ جناب چلے ٹھیک ہے عام بھی مان لیتے ہیں. کیا مان لیتے ہیں؟ عام مان لیتے ہیں، اور وجوب پر بھی دلالت ہے یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وجوب پر بھی دلالت مان لیتے ہیں. تو تیسرا جواب یہ ہوگا کہ ما من عام الا وقد خص عنہ الباب. بھائی بہت ساری آیات ایسی بھی تو ہے نا جو بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بخش دے گا. تو ان آیات قطعیہ اور احادیث متواترہ کی بنا پر ان جیسی آیات اور احادیث کو خاص کر لیا جائے گا. اگرچہ عام ہے لیکن کیا کر لیا جائے گا؟ خاص کر لیا جائے گا. سمجھے نہیں؟ ورنہ تو تعارض لازم آ جائے گا، تو تخصیص ہو جائے گی. تو تخصیص کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ یہ کافروں کے حق میں مانی جائیں گی. فرماتے ہیں وقد کثرت النصوص فی العفو، عفو کے سلسلے میں بہت ساری نصوص وارد ہوئی ہیں کہ اللہ معاف فرما دے گا. فیخصص المذنب المغفور، تو وہ شخص جو گنہگار تو ہو لیکن اس کو بخش دیا گیا ہو تو اس کو ان عمومات وعید سے خاص کر لیا جائے گا. وزعم بعضهم ان الخلف فی الوعید کرم، اور بعض علماء اہل سنت نے ایک دوسرا جواب دیا ہے. کیا دوسرا جواب دیا ہے؟
وہ جواب یہ ہے کہ معتزلہ نے یہ کہا تھا نا کہ اگر معاف کر دے اللہ تعالی تو قول میں تبدیل اور خبر میں تکذیب لازم آئے گی. یہی تو کہا تھا نا. خلف وعید کا مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں, یہ وہی خلف وعید کا ہی مسئلہ آ گیا ہے کہ معتزلہ نے کہا کہ تکذیب و تبدیل لازم آئے گی. تو بعض لوگوں نے جواب دیا, بعض علماء نے, لیکن ان علماء نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ دھیان رکھیں. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ کذب قبیح جو ہے, ظاہر بات ہے کذب قبیح ہے, تو کذب قبیح جو ہے وہ خلف وعید میں لازم نہیں آتا ہے. خلف وعید میں لازم نہیں آتا ہے, بلکہ وعید جہاں پر ڈرایا دھمکایا گیا ہے, ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں, سزاؤں کی خبریں دی گئی ہیں, یہ سب وعید ہے نا. اگر وعید میں خلف ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ پھر وہ سزا نہ دے, یہی خلف ہے. تو خلف وعید یہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے, بلکہ یہ کرم ہے. کیا ہے؟ یہ کرم ہے. بات سمجھائی؟ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے کرم اور فضل ہے. خلف وعید تو لطف اور کرم ہے, اور لطف و کرم یہ اللہ رب العزت سے قبیح, اور وہ تو کسی کی طرف کوئی بھی سمجھے تو اسے تو کوئی بھی قبیح نہیں کہے گا, چاہے جا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت قبیح ہو. تو کذب قبیح تو تب لازم آتا جبکہ وعید میں خلف نہ ہوتا. یہاں تو خلف وعید ہے. بات سمجھے؟ ان لوگوں کے کچھ علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ خلف وعید جائز ہے. خلف وعید کا مفہوم سمجھ میں آ گیا جو ابھی ہم نے بتایا. تو کچھ علماء نے ہمارے یہ کہا ہے کہ خلف وعید جائز ہے. اس سے کچھ فاسد عقائد رکھنے والے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خلف وعید میں بھی کذب ہے. کیا ہے؟ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خلف وعید بھی کذب ہے, کہ پہلے کہا کہ تمہیں یہ سزا ملے گی, بعد میں معاف کر دیا, تو خلف وعید ہے, لیکن ما قبل میں جو کہا اس کی تکذیب ہو گئی نہیں ہو گئی, تو یہ کذب ہے خلف وعید بھی. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان علماء اہل سنت کے اس قول سے کہ وعید میں کذب جائز ہے. جب میں المعتقد المنتقد میں امکان کذب باری پر بحث کر رہا تھا, اس میں پڑھا رہا تھا, تو ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ خلف وعید کسے کہتے ہیں, خلف وعید کی بھی وضاحت کر دیجئے. تو اس وقت میں نے خلف وعید کی وضاحت کی تھی, لیکن یہاں پر مزید وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے. یاد رہے جو علماء خلف وعید کے قائل ہیں, تو خلف وعید بے معنی تکذیب خبر اس کے قائل نہیں ہے. وہ اس سے بچتے ہیں, وہ اس سے روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف کذب کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا رسالہ ہے سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح, اس میں اعلی حضرت نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ خلف وعید, جو علماء یہ کہتے ہیں کہ خلف وعید جائز ہے, تو خلف وعید کے جائز ہونے کا معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعید فرمائی ہے, جو خبر دی ہے وعید کی, جو یہ کہا ہے کہ تم کو یہ سزا ملے گی, فلاں ایسے کرنے والے کو ایسی سزا ملے گی, جو وعید فرمائی ہے, تو خلف وعید کا معنی صرف اور صرف یہ ہے ان کے نزدیک کہ اللہ رب العزت نے جو وعید فرمائی ہے اس وعید کا ایقاع نہیں فرمائے گا. کیا نہیں فرمائے گا؟ یعنی اس وعید کو واقع نہیں کرے گا, یہ معنی ہے, نہ کہ خلف وعید کا معنی تبدیل القول اور تکذیب الخبر. بات سمجھائی؟ تو خلف وعید کے گویا کے دو مطلب ہوئے, دو معنی ہوئے. ایک تو تبدیل قول,
وہ بھی خلف وعید ہے، تبدیل قول، تکذیب الخبر، خبر کو جھوٹا کر دینا، جو کہا ہم نے وہ جھوٹ بول دیا. تو تکذیب خبر اور تبدیل قول جو ہے یہ تو قبیح ہے. یہ تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی قول نہیں بدلا جاتا ہے نا، ما یبدل القول لدی، اللہ نے فرمایا. تو تبدیل خلف وعید بے معنی تبدیل قول اور تکذیب خبر نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خلف الوعید جائز ہے، تو مجوزین نے بھی یہ والا معنی مراد نہیں لیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے سبحان الصبح میں اس کی صراحت کی ہے. کیا معنی مراد لیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جو وعید اس نے کی ہے اس وعید کو واقع نہیں فرمائے گا. تو عدم ایقاع وعید، عدم ایقاع وعید مراد ہے ان لوگوں کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ خلف الوعید جائز ہے. تو مجوزین کے نزدیک عدم ایقاع وعید مراد ہے، یہ والا معنی مراد ہے. اور عدم ایقاع وعید یہ لطف و کرم اور عفو و غفران ہے، خالص فضل و کرم ہے اللہ کی طرف سے. اور فضل و کرم یہ قبیح نہیں ہے. اس لیے جو لوگ مجھے خلف فی الوعید کے جائز قرار دیتے ہیں، جو مجوزین ہیں، ان کے نزدیک بھی تبدیل القول اور تکذیب الخبر کے معنی میں خلف الوعید نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بچتے ہیں اور روکتے ہیں اس معنی کر، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تبدیل القول اور تکذیب خبر سے پاک ہے، اللہ رب العزت کذب سے پاک ہے. لہذا جو یہ تصور کرتے ہیں کہ جن علماء نے خلف الوعید کو جائز قرار دیا ہے اور اس سے یہ ذہن رکھ لیتے ہیں، یہ تصور کر لیتے ہیں کہ خلف الوعید وہ تو تکذیب خبر ہے، تبدیل قول ہے، ان کا یہ سوچنا اور کہنا یہ غلط ہے. ان کے علماء اہل سنت جو مجوزین ہیں، جو اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ خلف فی الوعید جائز ہے، جو یہ کہتے ہیں، ان کے قول کا مطلب وہ ہے جو ہم نے بتایا، نہ کہ تبدیل قول اور تکذیب خبر. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں وزعم بعضهم، بعض علماء اہل سنت نے یہ خیال کیا ان الخلف فی الوعید کرم، خلف الوعید کرم ہے، کیونکہ خلف الوعید کس کے معنی میں ہے ان کے نزدیک؟ عدم ایقاع وعید کے معنی میں ہے. فیجوز من اللہ، تو جب خلف الوعید کرم ہے، لطف ہے، عفو ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے جائز ہے. المحققون علی خلاف، دیکھو انہوں نے جو معنی مراد لیا معنی وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ تو عین عفو ہے نا، لیکن دوسرا معنی بھی تو ہے نا خلف وعید کا، کیا؟ تبدیل قول اور تکذیب خبر، وہ بھی تو معنی ہے اس کا ایک. تو کوئی سننے والا، آپ نے مراد تو یہ لیا ہے لیکن سننے والا وہ والا سمجھ جائے تب تو آدمی کو وہم ہو جائے گا. اس لیے محققین علماء اہل سنت اسی بات پر ہیں کہ خلف فی الوعید کا قول نہ کیا جائے، خلف فی الوعید کے جواز کا قول، کیونکہ وہم پڑ رہا ہے، وہم ہوگا، موہم ہے یہ. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں والمحققون علی خلافی، محققین اس جواب کے خلاف ہیں. کیفا، کیوں نہ ہو، وہو تبدیل للقول، حالانکہ علماء نے جو کہا ہے وہ تبدیل قول ہے. یہ صاحب شرح عقائد کا کہنا کہ وہ تبدیل قول ہے، یہ جزم کر دینا، یہ صاحب شرح عقائد کا جزم کر دینا بھی صحیح نہیں ہے. صحیح وہ ہے ان کی مراد تبدیل قول نہیں ہے. مراد کیا ہے ان کی؟ عدم ایقاع وعید، اور وہ عین عفو ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے سبحان الصبح میں بیان کیا ہے. اس لیے صاحب شرح عقائد کا یہ کہہ دینا کہ خلف الوعید کے مجوزین نے جو کہا ہے اس کے خلاف پر محققین خلاف پر ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، وہم پیدا کر رہا ہے اس لیے خلاف پر ہے. لیکن یہ کہنا کہ خلف الوعید جزمی طور پر تبدیل قول اور تکذیب خبر ہی ہے، یہ صاحب شرح عقائد کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے. فرماتے کیفا، کیوں وہ تبدیل للقول، خلف الوعید تو تبدیل قول ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وقد قال اللہ تعالی، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یبدل القول لدی. ایک استدلال ہوا معتزلہ کا، جواب ہم نے دیے. الثانی، دوسرا ان کا استدلال اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ بخشش صرف اس کی ہوگی جو توبہ سے مقرون ہو، توبہ کر کے مرا ہو.
دوسرا استدلال ان کا یہ ہے ان المذنب اذا علم انه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب. معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر گنہگار آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت بخش دے گا تو پھر وہ گناہ تھوڑی چھوڑے گا, وہ تو اور گناہ کرے گا یار, بخش دیا جائے گا اسے. تو اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ توبہ کے بغیر اگر مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی, کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ توبہ کے بغیر بھی مر گیا تب بھی بخشش ہو جائے گی تب تو اور گناہ کرے گا, ہے نا. یہ تو اس کو گناہ پر ابھارنا ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ معتزلہ کا. لیکن ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا اتنی وعیدات, وہ یہ تو سن کر کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا یہ سن کر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گناہ پر ابھارنا ہے اور گناہ پر اس کو اور مستحکم کرنا ہے, اور اتنی وعیدات ہیں, وہ وعیدات سن کر نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یار سزا بھی مل جائے گی ہے. اتنی وعیدات ہے تو چے جائے کہ وہ یقین کرے اس بات کا کہ بخش دیا جائے گا. ظن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وعیدات بھی تو ساتھ میں بہت ہیں. ارے بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس لیے یہ مت کہو کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی تو اور گناہ زیادہ کرے گا. ارے وعیدات بھی تو ساتھ میں وعیدات بھی سناؤ. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اگر گنہگار کو بھی بخش دیا جائے بغیر توبہ کی جو مر جائے تو ارسال رسول کی جو حکمت ہے وہ تو مفقود ہو جائے گی. رسولوں کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ گناہ نہ کریں, غلط کاموں سے بچتے رہیں. اور پھر اگر گنہگار آدمی کو بھی بخش دیا جائے گا تو ان کے رسولوں کے بھیجنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ان کی جو حکمت ہے وہ حکمت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. یہ معتزلہ نے کہا. جواب کیا ہوگا؟ جواب صاحب شرح دیتے ہیں, تھوڑا ترجمہ لگاتے ہیں. الثانی ان المذنب اذا علم, دوسرا ان کا استدلال یہ ہے کہ گنہگار جب جان لے گا کہ انہ لا یعاقب علی ذنبہ, کہ اس کے گناہ پر اس کو سزا نہیں ملے گی, کان ذالک تقریرا له علی الذنب, تو یہ اس کے گناہ پر اور ثابت رکھنا ہے. واغراء للغیر علیہ, اور دوسرے آدمی کو گناہ کرنے پر ابھارنا ہے, کیونکہ ایک نے گناہ کر لیا تو دوسرا کا یار بخش تو میں بھی دیا جاؤں گا, چلو میں بھی کر لوں, ٹھیک ہے نا. وہذا ینافی حکمت ارسال الرسول, اور یہ ارسال رسول کی حکمت کے منافی ہے. الجواب, جواب یہ ان مجرد جواز العفو, صرف معاف کرنا جائز ہی تو ہے نا, واجب تو نہیں ہے نا. تو نفس جواز سے, صرف جواز عفو سے, عفو یہ عدم عقاب کے ظن کو بھی واجب نہیں کرتا, چاہے جائے کہ یقین کو واجب کرے ہیں. اس کا مطلب عدم عقاب کے ظن کو جب واجب نہیں کر رہا ہے تو یقین کو کیسے واجب کرے گا؟ بھئی صرف جائز ہی تو ہے نا معاف کر دینا. جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ بخش ہی دیا جائے گا. تو اس سے بھی تو اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. یار اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے لمن یشاء, جس کو چاہے گا اسے بخش دے گا. اس کا مطلب اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے جس کو نہیں چاہا, اور ہو سکتا ہے انہیں نہ چاہنے والوں میں سے میں بھی ہوں تب, ہے نا. تو کیا اس کی بنا پر اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ سزا مجھے مل سکتی ہے نا. تو عدم عقاب کا یقین تو ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھائی؟ تو کیسے تقریراً علی الذنب ہو گیا, کیسے اغراء لہو علیہ ہو گیا؟ نہیں ہوگا نا. فرماتے ہیں لا یوجب ظن عدم العقاب, یا عدم عقاب کے ظن کو بھی واجب نہیں کرتا, فضلا عن العلم, چہ جائے کہ عدم عقاب کے یقین کو واجب کرے. کیفا, کیوں کر؟ والعمومات الواردہ فی الوعید المقرونہ بغایت من التحدید, وہ عمومات وعید, وہ عمومات جو کہ وارد ہیں وعید کے سلسلے میں, وہ سب کے سب نہایت تحدید, ڈرانے سے مقرون ہے. ان میں ڈرایا گیا بہت زیادہ کہ تم کو ایسی ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا, تم کو ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی, تمہارے جسم پگھلتے چلے جائیں گے, پانی پیو گے تو آنتیں نکلتی چلی جائیں گی. اتنی وعیدات ہیں. تو یہ عمومات وعید جو کہ مقرون ہے انتہائی تحدید سے, ترجح جانب الوقوع, یہ عمومات وعید تو جانب وقوع کہ سزا ہوگی اس کے وقوع کو راجع کر دیتی ہیں, بالنسبت الی کل واحد, ہر ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے, وکفا بہ زاجرا, اور یہی عمومات وعید ہی اور ان کا راجع قرار دینا سزا کو, وقوع سزا کو, یہی اس کو روکنے کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے, لہذا یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو تقریر علی الذنب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج